تو ناظرین ویلکم بیک. جیسے ہم نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے شو میں بھی, اور بالکل یہ ہم نے اصل میں اپنی ٹیم میٹنگ میں بھی اور اس چیز کی ضرورت کو میں نے محسوس کیا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی پارٹیسپیشن بہت کم ہو رہی ہے. جو بھی پلیٹ فارم ہیں ان پہ ان کی آواز, ان کے مسائل یا وہ کیا کچھ وہاں پر کوشش کر کے پاکستان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, پاکستان کا امیج اجاگر کر رہے ہیں, تو ہم اب کنٹینیوس بیسس پر اپنے شو کا حصہ بنائیں گے اوورسیز پاکستانیز کو. کیونکہ وہ پاکستانیز ہیں زہیب جو وطن سے تو دور ہیں لیکن ان کا دل جو ہے دل وطن کے لیے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. وہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو ایک اکثر اوورسیز پاکستانی سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ہے ہم تو ہیں پردیس میں, دیس میں نکلا ہوگا چاند. تو وہ ہر وقت ان کی سوچ, ان کا دل اپنے وطن کے لیے, اپنے وطن کے مسائل کے لیے وہ سوچتے رہتے ہیں, کسی طرح بہتری کی خواہش کرتے رہتے ہیں, دیار غیر میں ہیں, اپنوں سے دور ہیں, اپنی مٹی کی جو خوشبو ہے اس کو نہیں فیل کر پاتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس وطن کی کس طرح بہتری ہو جائے اور اس وطن میں بسنے والوں کی بہتری ہو جائے. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے پاکستانی بتائیے, انٹروڈیوس کرائیے. جی ہمارے ساتھ وسیم احمد موجود ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور دوسرے صاحب محمد ازلال ہیں, سائبر سیکیورٹی کے لیے کام کرتے ہیں. محمد ازلال آسٹریلیا کے شہر برسبن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور وسیم جو ہیں وہ ہمیں جدہ سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی سربت السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان سے دور رہ کے پاکستان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ازلال آپ بتائیے پہلے. Well, thank you so much for giving me this opportunity. میں آسٹریلیا کی ایک اسٹیٹ برسبن میں ہوں, اور میں اسٹڈی کر رہا ہوں ماسٹرز ان سائبر سیکیورٹی ٹورنس یونیورسٹی سے, اور مین وائل میں ایک آرگنائزیشن میں آئی ٹی کوآرڈینیٹر کی جاب بھی کر رہا ہوں. سو میرا جو جرنی یہ اسٹارٹ ہوا تھا وہ نومبر 2022 سے اسٹارٹ ہوا تھا, اور میں نے یہ اوبویسلی جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں آتا ہے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لائک اوبویسلی گھر والوں کو چھوڑ کے اور پاکستان کو چھوڑ کے جب وہ آتا ہے تو وہ ایک بہت سارے گولز اور بہت ساری اپنے جو ہے ایک لائف کو گول سیٹ کر آتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. جب آپ یہاں اسٹوڈنٹ آ جاتے ہو تو اوبویسلی یہاں پہ بہت ساری ریسٹرکشن ہوتی ہیں, آپ فل ٹائم ورک نہیں کر سکتے ہو, ورک لمیٹیشنس ہوتی ہیں, اور پھر اسی حساب سے یونیورسٹی کی فیسز بھی ہوتی ہیں. اوبویسلی جب پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں آتا ہے تو وہ ہر چیز اپنی مینیج کر کے آتا ہے یہاں آنے کے بعد, اور بہت ساری مشکلات اس کو فیس ہوتی ہیں. بٹ آہستہ آہستہ وہ ان چیز کو آبزارو کرنے لگتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو فیس کرتا ہے. وہ اپنی اسٹڈی بھی کرتا ہے, مین وائل وہ اپنی جاب بھی کرتا ہے, پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی نکالتا ہے, اپنے ہاؤس ہولڈ ساری چیزیں, اپنے گراسری ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اس کو کور کر رہا ہوتا ہے ڈیورنگ دا اسٹڈی. بالکل. اچھا وسیم آپ بتائیے, آپ جدہ میں ہیں اور آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ بتائیے کہ کب آپ نے یہ سوچا کہ آپ باہر جائیں اور اپنے لوگوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, ظاہر ہے آپ ذریعہ معاش بھی وہاں جنریٹ کریں, تو کیا فیلنگ ہے, کیسی فیلنگ ہے اس وقت آپ کی جدہ میں, کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی؟ جی جدہ میں بیسیکلی اگر پاکستانیوں کی بات کی جائے تو کافی اچھی لائف گزار رہے ہیں, سوائے اس کے کہ پاکستان سے دور ہیں, اپنی مٹی سے دور ہیں. تو اوور آل یہاں پہ پاکستانیوں کا ایکسپیرینس اچھا ہے, اسپیشلی اگر میں بات کروں کہ فائنینس فیلڈ میں جو کہ سی اے یا اے سی سی اے بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کافی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. صحیح. وسیم آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والے اوبویسلی پاکستان میں ہیں, ان سے رابطے میں کیسے رہتے ہیں, کتنی دفعہ آپ پاکستان آتے ہیں, اور جب آپ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کی کنڈیشن کو کس طرح ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہوئے یا ایکسلریٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ جی وسیم آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میں نارملی سال میں 1 سے 2 مرتبہ آنا ہوتا ہے. جی مجھے آ رہی ہے آواز, بتائیے. ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی بتائیے. ہیلو, ہم سن رہے ہیں آپ کو وسیم. جی بیسیکلی میرا بیسیکلی سال میں 1 سے 2 مرتبہ آنا ہوتا ہے پاکستان, اور بیسیکلی ابھی میرے جو پیرنٹس ہیں وہ آئے ہوئے ہیں میرے پاس ہی جدہ میں,
تو وہ والی فیلنگ، پیرنٹس سے دور ہونے والی فیلنگ تو الحمدللہ ابھی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے جب بھی پاکستان آنا ہوتا ہے اور پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، بٹ وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ آگے چل کے ملک کے حالات اچھے ہوں اور ہم سب جو ملک سے دور ہیں امید آپ کی اچھی واپسی پاکستان۔ ازلال آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمومی جو تاثر ہے لوگوں کا، اور یہ غلط، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا غلط ہے یہ تاثر، وہ لوگ سمجھتے ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں ان کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ ملک کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ایک انسان باہر چلا گیا تو پھر وہ باہر ہی سیٹل ہوتا ہے، پاکستان نہیں آنا چاہتا۔ آپ اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے؟ کتنا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں جو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں، سیاسی، معاشی، جو بھی صورتحال ہے، اس پر ذرا بتائیے۔ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں آتا ہے اپنی لائف سٹارٹ کرتا ہے، اسٹرگلنگ فیز سے گزرتا ہے، تو وہ یہاں کا جو لائف سٹائل ہے وہ پھر اس میں اتنا ایبزارب ہو جاتا ہے، جس طرح وہ پاکستان کے اندر اپنا لائف سٹائل گزار کے آ چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اب پاکستان نہیں جاؤں گا، کیونکہ اوبویسلی ہم دیکھتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں، اب ہم تو اب آج کل نیوز پہ ہی دیکھتے ہیں یا فیس بک پہ یا دوسرے پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، جو کہ سنیچنگ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس حساب سے ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ اب ہم وہاں جا کے کیا کریں گے۔ اوبویسلی وہ جتنا لائف سٹائل جتنے اچھے طریقے سے یہاں ارن کر چکے ہوتے ہیں اور لائف سٹائل کو ایبزارب کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ پاکستان جا کے ان کے لیے یہ دوبارہ سے وہ اسٹرگلنگ سٹارٹ کرنا وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، ڈسپائٹ آل دیز پرابلم، یہ تو ہم ظاہر مسائل کی تو بات ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن دیکھیں جہاں پہ آپ بڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، اس جگہ سے گلی لگن ہی محلے اور اس شہر، اس ملک سے تو پیار تو ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کتنا کنسرن ہے آپ لوگ پاکستان کے بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کنیکشن میں نہیں ہوں یا مجھے یاد نہیں آتا۔ پاکستان تو اوبویسلی ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں، وہیں ہماری جتنا بھی ہمارا براٹ اپ ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے، اور میں اپنی فیملی سے بھی ڈیلی ہی بات کرتا ہوں۔ اوبویسلی مجھے 2 سال ہوئے میں پاکستان نہیں آیا، تو بٹ اب میں کوشش کر رہا ہوں، اوبویسلی ہوم سک ہے، پاکستان یاد آتا ہے، پاکستان کے لوگ یاد آتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ سال میں یا 2 سال میں ایک بار کوئی چکر لگا لیں، تاکہ پھر وہ فیلنگ ہمارے اندر رہے اور پاکستان کا جذبہ بھی ہمارے اندر رہے۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیے کہ باہر رہتے ہوئے آپ پاکستان کے لیے کیسی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اور اپنے جیسے اور بھی بیرون ملک اوورسیز پاکستانی جو رہ رہے ہیں ان کو کس طرح انکریج کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے وہ کنٹریبیوشن کریں؟ دیکھیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو انفلیشن ہے اور جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، تاکہ ہم واپس اپنے پاکستان میں آئیں اور اپنے پاکستان کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اوبویسلی ہر انسان اپنے کریئر کا، اپنی فیملی کا سوچتا ہے، تو جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ وسیم سے ایک سوال میرا، بالکل وسیم آپ یہ کہیے گا کہ یہ تو ہو گیا کہ پاکستان کے لیے آپ وہاں جب لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایسی جگہوں پر موجود ہیں کہ جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تو آپ کا ظاہر انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا، ان سے بات چیت ہوتی ہوگی، تو آپ اس بہتر پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کو لے کر جو غلط تاثرات لوگوں کے ہیں اس ملک کے بارے میں، اس کو زائل کرنے میں آپ کتنا ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اور دیگر کمیونٹیز جو پاکستان میں یعنی رہ رہی ہیں، ان کو آپ کیسے پاکستان کے پازیٹیو امیج کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کتنی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے؟ جی بیسیکلی میں جو ہے اس سے پہلے میں بھی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہوں، اس سے پہلے میں ایک بگ 4 فرم میں تھا جس کی انٹرنیشنل افیلیشن ہے، وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، اور میں سچ بات یہ کہوں کہ پاکستانیوں کا جو امپریشن ہے وہ کافی اچھا ہے یہاں پہ لوگ کے ذہنوں میں، کیونکہ جو فائدہ وہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو پاکستانیوں کا امیج ہے وہ کافی بہتر ہے، سوائے اس کے کہ کچھ دنوں سے یہاں پہ جو بیگرز ہیں جو کہ عمرہ ویزا یا ڈفرینٹ ٹورسٹ ویزا لے کر بیگنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی امیج پہ اثر آ رہا ہے۔ بالکل جی، اس کے اوپر کافی پاکستان کے بھی کنسرنز تھے۔ شکریہ بہت بہت آپ دونوں نے، ازلال اور وسیم، آپ نے جوائن کیا ہمیں اور اپنے تاثرات پیش کیے۔ بھائی آئی فیل کہ ایک تو سب سے بڑا جو چیز ہمیں کنیکٹ رکھتی ہے وہ ہمارے ڈرامے ہیں،
خواتین جو خاندانوں کے خاندان باہر اوورسیز رہ رہے ہیں وہ ہمارے ڈراموں سے بہت کنیکٹ کرتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفت آتی ہے پاکستان میں, فلڈز ہو گئے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو گئی, پوری دنیا سے پاکستانی جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بالکل, اور پاکستانیوں کو معاشی طور پر بھی ظاہر ہے وہ مستحکم ہوتے ہیں. اور دیکھیں جو ہم نے ایک اپرچونٹی کی بات کی نا کہ آپ کے لیے راستے زیادہ کھلے ہیں, تو پاکستان آپ کا ملک ہے. اور جب آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں جائیں تو پاکستان کے بارے میں جب بھی بات ہو تو ایکچوئل پکچر ان کو دکھائیں کہ پاکستان میں لوگ جو رہتے بستے ہیں, ہم ایک مطلب ٹالرنس ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے, ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ہم معاشی طور پر بھی ترقی کر رہے ہیں, ہم سیاسی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ہی بری ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کے پاس, اوورسیز پاکستانیز کے پاس زیادہ یہ موقع ہے کہ دنیا کو ہمارے پازیٹیو امیج کے بارے میں بتائیں. یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے ان کی, ایگزیکٹلی ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے اتنی ہی جتنی ہماری ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اپنے کیریکٹر سے, اپنی ویلیوز سے وہ دنیا کو دکھائیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے زہیب. بریک کے بعد ہمارے پاس ایک بہت اہم اور ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت سارے لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, لیکن رائز اینڈ شائن کا یہی مقصد ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں جن سے لوگ تھوڑے ہچکچاتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تو جی ہمارے پاس 3 مہمان موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ